میں جب بھی کہیں جاتی ہوں تو مجھے اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ لوگ مجھے نہیں عرفہ کی ماں کو بلا رہے ہیں. عرفہ پیدا ہوئی اور وہ میری گود میں آئی تو مجھے وہ پہلا دن تھا میرا جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اپنی ماں کے لیے کیا تھی. تیسرا دن تھا کہ ادھر سے کال آ گئی کہ آئیں آپ ذرا کرنا. سب گئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے, کیا بچی ہے, کیا کھلاتے ہیں اس کو؟ تو کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے نہیں ماشاءاللہ اس کو تو انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی ہے کہ بڑے بچوں کو تو ہم اتنا ٹائم لگا کے ایک چیز سکھاتے ہیں تو یہ تو فوراً پک کرتی ہے اور یہ فوراً کر گزرتی ہے اور اس کو آتا ہے. وہ فیلنگ کبھی آپ کو آئی, آپ کو لگا ہو کہ اچھا نہیں یہ پتہ نہیں آپ کیا ہوگا یا کیا نہیں, ایسا کبھی ہوا یا آپ نے روکنے کی کبھی کوشش؟ کلاس میں بڑے بیٹھے ہوئے بچوں نے کہہ دیا کہ سر اس کو ہماری کلاس میں نہ بٹھایا کریں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے سر اس کو سارے جواب آتے ہیں, آپ سوال پوچھتے ہیں ہم سوچتے رہ جاتے ہیں, یہ پٹاک کر کے جواب دے دیتی ہے. ہمیں شرم آتی ہے کہ چھوٹا سا بچہ جواب دے رہا اور ہمیں نہیں آ رہا. آپ یقین کریں کہ اس بچی کو ہمارے قدموں کی چاپ سے پتہ چل جاتا تھا کون تھی میڈم, کون سا سر آ رہے ہیں, اور وہ کچھ بھی کر رہی ہوتی تھی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی, السلام علیکم سر, السلام علیکم میم. وہ گئی نہیں ہے, وہ میرے ساتھ ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ یہاں آئی ہوں کس وجہ سے ہوں کہ عرفہ کریم کی ماں ہوں. اور عرفہ کا مشن پورے پاکستان کو خود اون کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے لیے نہیں, اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ 2004 میں بل گیٹس نے جب اس کو آفر کی خود بلا کے. ایک ہوتا ہے کہ آپ خود جاتے ہیں, خود چاہ رہے ہوتے ہیں جانا, ایک ہوتا ہے آپ کو خود عزت سے بلا رہا ہے. تو اس میں جب بل گیٹس نے پوچھا کہ عرفہ بتاؤ میں کیا کروں تمہارے لیے, کیا چاہ رہی ہوں, تو اس نے کہا نہیں ابھی نہیں, ڈیجیکون ویلی بناؤں گی پاکستان میں, پھر آپ کی ضرورت پڑے گی. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عریض ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عریض ذوالفقار ڈیجیٹل. اور آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ایک سلسلے میں جس کا نام ہے گل سن نیمائے میری ہے. آج ہمارے ساتھ جو ہستی موجود ہیں وہ ہماری بہت پیاری اس قوم کی بیٹی عرفہ کریم کی والدہ سمینہ امجد صاحبہ, جو چیئر پرسن ہیں عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی. آئیے ہم ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عریض, آپ نے یہ موقع دیا اور اتنا خوبصورت آپ کا ماشاءاللہ گھر, اور میں آ رہی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا. سو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کو یہاں پر ہمارے ساتھ آپ شامل ہوئی ہیں, ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے, جزاک اللہ. کیونکہ عرفہ صرف آپ کی بیٹی نہیں ہے, ہم سب کی اس قوم کی بیٹی ہے. اور ہمارے لیے بہت فخر کا یہ لمحہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, جس گود میں وہ کھیلی ہے, جن ہاتھوں میں وہ بڑی ہوئی ہے. تو میں آپ سے سب سے پہلا سوال بھی یہی پوچھنا چاہوں گی سمینہ جی, وہ لمحہ کیسا تھا جب سب سے پہلے عرفہ آپ کی گود میں آئی تھی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جتنا خوبصورت آپ نے تعارف کرایا اور عرفہ کے بارے میں جو آپ کہہ رہی ہیں, نو ڈاؤٹ کہ میں جب بھی کہیں جاتی ہوں تو مجھے اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ لوگ مجھے نہیں عرفہ کی ماں کو بلا رہے ہیں. عرفہ کیونکہ انہیں عرفہ کے بارے میں جاننا ہے, عرفہ کیسے پلی بڑھی, عرفہ کیا تھی, عرفہ کے خواب کیا تھے. تو آپ کی محبت کا عرفہ کے لیے اور میرے لیے رسپیکٹ کا بہت شکریہ, تھینک یو. اور ڈیفینیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں پیرنٹنگ کی تو ماں کے بعد ماں کے ہاتھ میں اولاد آتی ہے. تو میں اس سے شروع کروں گی کہ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی, تو جب میری شادی ہوئی ہے تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, نہ کھانا بنانا آتا تھا, نہ کوئی گھر گرہستی جو ہوتی ہے لڑکیوں کو آنی چاہیے وہ نہیں آتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میری گھر میں باری نہیں آئی کام کرنے کی, میں چھوٹی تھی تو وہ خود بخود سب کچھ ہو جاتا تھا. ہاں جب عرفہ کی ماں میں بنی اور وہ ایک احساس جو پہلا پوچھنا چاہ رہی ہیں نا, تو میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جب عرفہ پیدا ہوئی اور وہ میری گود میں آئی تو مجھے وہ پہلا دن تھا میرا جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اپنی ماں کے لیے کیا تھی. اس نے مجھے مطلب میرا ہی تعارف کرا دیا کہ یہ رشتہ کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد, اس کے پیدا ہونے کے بعد میں اور ہی قدر کرنے لگ گئی امی جی کی, کہ مجھے اللہ بخشے امی جی اس دنیا میں اب نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کٹوٹ جنت نصیب کریں, آمین. تو وہ والی بات ہے کہ وہ فیلنگ یہ تھی کہ ایک اللہ نے اتنی پیاری ایک چیز, ایک آپ کی روح کا ایک حصہ, ایک آپ کی کنٹینیوٹی, تو فیلنگ درجے کی ترقی کہ اس نے ایک مجھے بیوی سے ماں بننے کے رتبے پہ فائز کیا, اور کس طریقے سے وہ والی فیلنگز
میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے اندر مدر جو ہم کہتے ہیں نا وہ پھر اپنی ماں کی ایک فیلنگ جو ہوتی ہیں، اگر وہ مامتا کا جذبہ ہمارے دلوں میں نہ رکھا ہوتا اللہ نے، تو کوئی ماں بچے کو پال نہیں سکتی. تو وہ احساس اس نے تعارف بھی کرایا کہ یس یہ ہوتی ہے ایک رشتے کی پہچان. اور عرفہ کا نام کس نے رکھا؟ عرفہ کا نام دادا ابو نے رکھا اس کے ان کو. اور جب وہ پیدا ہوئی تو انہوں نے یہی بلکہ کہا بھی، مجھے یاد ہے کہ کرنا صاحب کو اس وقت تو کیپٹن ہی ہوتے تھے، کہ اس کی خوشی جو ہے نا وہ بیٹوں سے بڑھ کے کرنا. یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ نے بیٹی دی اور بیٹا نہیں دیا پہلا، تو اس کو بھی اسی طرح سیلیبریٹ کرو. تو انہوں نے ماشاء اللہ وہ خود بھی بڑے دانشور تھے، اور ان کی اپنی ایک اللہ بخشے میری جو ساس تھیں جن کو میں امی جی کہتی تھیں، وہ والی امی جی بھی بہت زیادہ سمجھدار تھیں، اور انہوں نے مجھے بیٹیوں کی طرح سمجھا. کیونکہ اس کی ایک اور بھی وجہ یہ تھی کہ 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی کرنا صاحب. تو وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ایک بچہ، اور پھر ساس بہو، وہ بیٹی تو وہ کہتے تھے اصل بیٹی تو میری یہ ہے جو گھر آئی ہے. تو ہمارا بڑا دوستی کا پیار کا رشتہ تھا. اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین. وہ تقریباً 3-4 سال کا ساتھ ہمارا شادی آنورڈ رہا، جو انہوں نے عرفہ کو بھی انجوائے کیا، اور اس کی پرورش میں بہت سارا ان کا ہاتھ ہے. کیونکہ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں اس لحاظ سے کچھ نہیں کر سکتی تھی، کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ماں بن کے ماں جیسا کیا ہی کام کرنے ہوتے ہیں. تو وہ مجھے انہوں نے دیکھتی تھیں، مجھے گائیڈ کرتی تھیں کہ ایسے نہیں ایسے کرو، بچے کو یوں سنبھالتے ہیں، اس کی یہ ہے، جو بھی اس وقت کی ممکن ایک دیکھ بھال ہو سکتی تھی چھوٹے بیبی کی، کہ سردی نہ لگ جائے، اس کو باہر نہیں نلانا، اس کو لپیٹ کے رکھو، ہیٹر زیادہ کر لو. کیونکہ عرفہ فیبرری 2 کو پیدا ہوئی تھیں، تو اس وقت تھوڑی سی ٹھنڈ تھی. تو انہوں نے جو احتیاطیں مجھے شاید نہ پتہ ہوتی، کیونکہ ایکسپیرینس تو ہوتا نہیں، فرسٹ ٹائم تھا. تو لیکن میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے ان کے، کہ انہوں نے مجھے وہ کانفیڈنس دیا جو کہ میری خواہش ہے کہ ہر بیٹی کو جو بہو جاتی ہے اس کی ساس اس کو ایسے ہی ملے، جو اس کو وہ کانفیڈنس دے جو انہوں نے مجھے دیا. اور جو زندگی تھی میرڈ لائف میں کیسے ہسبینڈ کو ڈیل کرنا ہے، وہ بھی مجھے وہ گائیڈ کرتی تھیں کہ دیکھو اس کو یہ اچھا لگے گا، یہ اچھا نہیں لگے گا، ایسے کرنا، ایسے نہ کرنا. تو بہت ہی زیادہ میں کہتی ہوں کہ ہیلپ فل تھیں. اور ایک وقت آیا تھا کہ ہم دونوں بیٹھ کے نا وہ ڈسکس کر رہی ہوتی تھیں. میں کہتی تھی کہ امی جی وہ گاڑی نہیں چلانے دیں گے، وہ کہیں گے تم مار دو گے. کہتی چھڈ انہوں، تم میرے نال چل، دیکھ لاں گی میں انہوں. تو وہ مطلب یہ کہ ایک کانفیڈنس اتنا ہو گیا کہ ہم سہیلیاں نہیں جیسے ہوتی. بالکل. میں اصل میں یہاں پر یہی دیکھ رہی ہوں کہ اگر ہم ایک کامیاب بچی دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ماں کا ہاتھ نہیں ہے، کئی ماؤں کی کنٹریبیوشن ہے. 3 مائیں. ایگزیکٹلی. تو آپ کو ظاہر ایک بچہ ایکسٹراڈنری جب ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کچھ چیزیں ڈفرینٹ نظر آتی ہیں. آپ کو کس وقت یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ اچھا عرفہ عام بچی نہیں ہے، اس میں کچھ خاص اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کو دے کر بھیجا ہے؟ وہ آپ کو کب ریئلائز ہونا شروع ہوا؟ یہ بڑی چھوٹی تھی نا، تو ایک تو یہ ہے کہ مجھے شاید خود اتنی جلدی ریئلائز نہ ہوتا، جو کیونکہ عرفہ کی اللہ بخشے دادی وہ اس کو دیکھ رہی تھی نا، تو ان کو بڑی جلدی پتہ چل گیا. تو وہ کہتی تھیں اس کی آنکھوں میں جو چمک ہے نا، تم دیکھنا یہ کچھ دن بڑی شے بنے گی. اچھا جب انہوں نے ہمیں ریئلائز کروایا تو ہم بھی اس کو اس طرح، اور پھر آف کورس کہ بچہ بتاتا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ اس وقت مجھے اتنا ریئلائز نہیں ہو رہا تھا. جب دوسرے بچے پیدا ہوئے یا دوسرے بچوں کو میں نے اس ماں کی نظر سے دیکھنا شروع کیا، تو مجھے بالکل لٹرلی پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ وہ بہت چھوٹی تھی، کہ اس کی جو آنکھوں کی چمک ہے، یا جس طریقے سے وہ اس کی ہر چیز کو ایکسپیرینس کرنا، اور وہ جس طریقے سے انڈیپینڈنٹ جلدی ہونا چاہ رہی تھیں. تو ورنہ بچہ پہلا چپکو ہوتا ہے کہ ماں کا دامن نہیں چھوڑتا. تو وہ چاہتی تھی کہ بس چھوڑ دو مجھے، بس ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہتی تھی بس اب میں کر لوں گی سارا کچھ خود ہی. تو اس کی جو چھوٹی چھوٹی عادتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی حرکتیں تھیں، جو کہ تقریباً سال کے قریب نظر آنی شروع ہو گئی تھی. جب اس نے تھوڑا تھوڑا سا ماما بابا کہنا شروع کیا، سال کی ہو گئی تھی تقریباً، تب تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ یہ بچہ جو ہے نا، یہ تھوڑا سا، بہت ساری چیزیں تھیں کہ وہ اپنی باڈی لینگویج، یہ نہیں اس کو لفظ نہیں آتے تھے، اور شاید میں آپ کو الفاظ میں بتا بھی نہ سکوں، وہ پتہ چلتا تھا. یعنی جس نے دیکھ لیا نا وہ شاید ڈسکرائب نہ کر پائے، لیکن کہتے ہیں یہ کچھ ماشاءاللہ بچہ الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ والی، میں سمجھتی ہوں کہ اس کی گٹی میں یہ چیز تھی
کہ وہ جب بھی، حالانکہ مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے، ابھی اس نے ورڈ ریکارڈ نہیں بھی بنایا تھا نا، تو بھی وہ لوگوں کی نظروں میں تھی. اور کلاس میں فرسٹ آنا ہے، اور ہر چیز میں نعت سنا دو عرفہ، کوئی فنکشن ہے عرفہ کو گانا سنا دو، کوئی میڈم نور جہاں کی غزل سنا دو، مجھ سے پہلی سی محبت والی فیض احمد فیض کی. اور جب کبھی مشاعرے ہیں یا کوئی قرأت کا مقام ہے تو عرفہ تم بہت اچھی نعت پڑھتی ہو، تم نعت سنا دو. مارننگ اسمبلیز میں بھی شروع ہو گئیں، اور اس کے ڈفرینٹ، مجھے یاد ہے ان دنوں عبدالرؤف روفی کا دور تھا جب انہوں نے فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا تھوڑا سا وہ طبلے کے ساتھ، لمیات و نظیر و کفی نظرن. تو عرفہ نے یہ اس وقت 2 کلاس کی میرے خیال میں اسٹوڈنٹ تھی. تو کمپٹیشن ہوا، وہاں پہ گئے تو اللہ بخشے میری امی جی سلامت تھیں اس وقت، تو وہ دیکھ کے نا فوراً مجھے امی جی کہتی ہیں کہ نا یہ فرسٹ آئے گی عرفہ اس میں. میں نے کہا لی امی جی تو بڑے بڑے بچے ہیں، چھوٹی سی یہ ہے، یہ کیسے فرسٹ آئے گی، اتنے تو لوگ پڑھ رہے ہیں یہی نعت. کہتی ہے نہیں تم دیکھنا، جو میں نے دیکھ لیا نا کہ جو عبدالرؤف روفی صاحب خود تھے وہاں پہ، کہتی ہے جو انہوں نے سر مارا نا اس کی نعت پہ وہ نہیں پہلے مارا، تو اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ یہ فرسٹ آئے گی. تو واقعی سچ ثابت ہوا کہ عرفہ ہی ماشاء اللہ فرسٹ آئی. ترنم تھا اس کی آواز میں، اور اس کو شوق تھا موسیقی کا، شاعری کا، پڑھتی تھی بکس. ملٹی ٹیلنٹڈ تھی، ملٹی یہ نہیں ٹیلنٹڈ، کہ ایک طرف ایک ڈائریکشن میں بس وہ ہے تو وہ پڑھ رہی ہے، یا وہ صرف ایک ہی چیز کی طرف ہے، نہیں. یعنی کہ آل راؤنڈر تھی. آل راؤنڈر تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا تو انہیں لگتا ہے جیسے عرفہ بہت پڑھتی تھی، پڑھاکو تھی، اور میں نے کہا نہیں، پڑھنا تو اس نے تھوڑا سا ہوتا تھا. یس، بکس کی ریڈنگ اس کو اچھی لگتی تھی، ڈفرینٹ بکس لائبریری سے ایشو. مجھے ابھی پچھلے دنوں پتہ نہیں کوئی ملے تو انہوں نے کہا کہ لائبریرین تھے وہ نا، تو ان سے شاید بات ہوئی فون پہ، تو کہتے ہیں وہ عرفہ نا ہمیں اس وقت بھی بتاتی تھی کہ آپ کی لائبریری میں یہ بک نہیں ہے، یہ بھی رکھیں، اور اس ٹائپ کی بکس رکھیں جو کہ بچوں کے کام آئیں گی، وہ پڑھیں گے تو انہیں اس سے فائدہ ہوگا، ڈائریکشن ملے گی، اور ان کی تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. تو وہ تب بھی ایک دیکھیں نا، اب سوچیں، امیجن کریں کہ میں اب آج کا بچہ دیکھتی ہوں، ٹیکنالوجی کے دور میں انفارمیشن ہونا کوئی بڑی بات نہیں، آپ کو پتہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر if we talk about 2003 2004 وہ والا دور تھا جس میں آپ نیٹ میں ادھر جا کے کسی کیفے میں جا کے، نیٹ کیفے میں گھنٹے کے آورلی بیسس پہ آپ پے کر کے آپ اس کو یوز کرتے تھے. تو اس وقت کیا ہی تھا اس کے پاس، بکس اس ٹائم پہ کس طرح سے اس نے، مطلب آپ کو کب یہ ریئلائز ہوا کہ اچھا کہ اس کا انٹرسٹ ٹیک کی سائڈ پہ زیادہ ہے؟ وہ آپ کو کیسے ریئلائز ہوا کہ اچھا یہ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ اس کی نا بیسیکلی اس کے مائنڈ میں ہمیشہ ایک بڑا سا کویسچن مارک رہتا تھا. جب کبھی جو بھی نئی چیز دیکھتی تھی نا اس کو اٹریکٹ کرتی تھی کہ یہ کیسے، کیا ہی کام کرتا ہے. تو اسکول میں مجھے یاد ہے وہ گریڈ 3 گریڈ میں پڑھتی تھی، اور ایک نئی کمپیوٹر لیب بنی اے لیولس کے بچوں کے لیے، اور وہ سینئر سیکشن میں تھیں. تو اور وہ بڑی اس وقت حفاظت تھی، جو کمپیوٹر لیب مینس 3-4 کمپیوٹر اس وقت ہارڈلی رکھے ہوں گے، لیکن اس کو ایسے تالے اور بند رکھا جاتا تھا کہ ادھر کوئی بچہ نہ آئے، خراب نہ ہو جائے. تو عرفہ کو نا کسی نے وہ دیکھنا چاہ رہی تھی، جا رہی تھی، تو اس کو روک دیا کسی ٹیچر نے کہ نہیں، کڈس آر ناٹ الاؤڈ ہیئر، تو بیٹا آپ اپنے اس میں جائیں. اس کو کیوریوسٹی ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے، کہ جو بڑی باجیاں ہیں وہ ایسے ایسے نیچے سے ٹائپ کرتی ہیں، وہ اس وقت ورک اسٹیشن ہوتے تھے، تو اوپر اسکرین پہ کچھ آ جاتا ہے، جادو ہے، میرے کل کیا ہے یہ. اس کیوریوسٹی نے وہ خواہش بنائی، اس نے آ کے اپنے بابا کو کہا کہ مجھے کمپیوٹر لے کے دے. تو میں اس وقت پریشان ہوگی، میں نے کہا فوجی افسر ہیں، تھوڑی سی تنخواہ ہے جس میں گھر کا گزارا بھی چلانا ہے، بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے، تو کیسے ہوگا. گاڑی کے ٹائر پنکچر ہو جاتے تھے بار بار، تو میں نے اس وقت فرمائش کی ہوئی تھی کرنل صاحب سے کہ اس دفعہ گاڑی کے ٹائر بدلا دیں، نہیں تو یہ میں بہت تنگ ہوتی ہوں اس سے. چھوٹی سی FX چھوٹی سی گاڑی تھی ہمارے پاس. لیکن بابا اور بیٹی کی بات ڈال دے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو دنیا میں کہیں نہیں لکھا. تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا لے دیتے ہیں. میں نے کہا چھوٹی سی ہے ابھی بعد میں لے دیں گے. نہیں لے دیتے ہیں. انہوں نے لے دیا، ہٹ اینڈ ٹرائل. ساتھ ہی قریبی گھر کے ایک انسٹیٹیوٹ تھا، تو اس وقت گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں، اور اس نے کہا میں نے اس کو اور سیکھنا ہے، تو انہوں نے کہا چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. وہ لے کے گئے وہاں پہ. وہ بھی پہلے ہنسے، انہوں نے کہا یہاں بڑے بچے آتے ہیں جو کہ گریجویشن کرنے کے بعد آتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا سرٹیفکیشن کرنی ہے، ڈپلوما کرنا ہے، تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ہم بچوں کو سکھائیں. بچوں کو
تو کرنا صاحب نے کہا کہ اچھا چلے آپ نے اپنی فیس لینی ہے آپ لے لیں, یہ ایک لفظ بھی سیکھ جائے گی تو میں سمجھوں گا کہ میری یہ پیسے پورے ہو گئے. اچھا انہوں نے خیر کافی بحث کے بعد انہوں نے نا کہا 1 ہفتے کا ٹائم دیا کہ ہم چلے دیکھ لیتے ہیں اس کو, اگر کچھ بھی ذرا سا بھی ہوا نا تو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. اچھا ہفتہ تو کیا, وہ تو میرا خیال ہے تیسرا دن تھا کہ ادھر سے کال آ گئی کہ آئیں آپ ذرا. کرنا سب گئے, انہوں نے کہا یہ کیا ہے, کیا بچی ہے, کیا کھلاتے ہیں اس کو؟ تو کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے نہیں ماشاء اللہ اس کو تو انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی ہے کہ بڑے بچوں کو تو ہم اتنا ٹائم لگا کے ایک چیز سکھاتے ہیں تو یہ تو فوراً پک کرتی ہے اور یہ فوراً کر گزرتی ہے اور اس کو آتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا نہیں اس کا اپنا انٹرسٹ ہے, اور کہتے نہیں ہم اس بچی کو کرائیں گے آپ کچھ. پھر اس کے سر سہیل احمد ٹیچر تھے وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے کہا ایک چیز ایسی ہے جو ابھی تک نا دنیا میں کسی نے کی نہیں ہے, اگر یہ عرفہ کر جائے تو یہ ورڈ ریکارڈ ہوگا, میری گارنٹی ہے. اچھا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ فیصلہ کریں, آپ کریں, آپ کی شاگرد ہے آپ کروائیں. وہ mcst.net تھا. تو اس وقت تیاری شروع ہو گئی, اور سر کی امید سے بھی پہلے اس نے کورس, اتنی موٹی بک تھی جو کہ میں وہ کیری بھی نہیں کر سکتی تھی. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ اتنی چھوٹی تھی, ابھی آپ کی بیٹی آئی تھی نا اس سے بھی وہ چھوٹی, اور وہ اتنی سی تھی کہ اس سے کیری نہیں کی جاتی تھی بک, کہ بک اٹھاتی تھی تو اس سے چلا نہیں جاتا تھا, اتنا چھوٹا بیبی تھا وہ. 2 کلاس سے جسٹ 3 کلاس میں تو آئی تھی, کتنی بڑی ہوگی. تو وہ پھر ہم اٹھا کے کبھی میں اس کو چھوڑنے جا رہی ہوں, کبھی اس کے بابا, کبھی وہ ایک ہمارے ساتھ تو ہوتے تھے انکل ڈرائیور بیٹ مین, وہ تو ہم اس کو لے کے جاتے تھے, کبھی گود میں اٹھا لیا, کبھی گاڑی نہیں ہے تو پیدل ہی تھوڑا سا کر کے اور اس طرح چھوڑتے تھے. پھر وہ ٹائم آیا کہ اس نے وہاں سارا دن رہنا شروع کر دیا, چھٹیاں تھیں, اس کو انٹرسٹ اتنا تھا, وہ سارا دن, وہ سر بھی خوش ہوتے تھے, وہ بڑے اسٹوڈنٹ آ کے بھی خوش ہوتے تھے, اور وہ سارا دن وہاں پہ رہتی تھی, اور وہاں سے اس نے اس چیز میں اور انٹرسٹ لیا. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب کلاس میں بڑے بیٹھے ہوئے بچوں نے کہہ دیا کہ سر اس کو ہماری کلاس میں نہ بٹھایا کریں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتے سر اس کو سارے جواب آتے ہیں, آپ سوال پوچھتے ہیں ہم سوچتے رہ جاتے ہیں, یہ پٹاک کر کے جواب دے دیتی ہے, ہمیں شرم آتی ہے کہ چھوٹا سا بچہ جواب دے رہا اور ہمیں نہیں آ رہا. سر نے انڈرسٹینڈ کیا اس بات کو, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اس کو سپریٹ کر لیتا ہوں. پھر عرفہ ان کے ساتھ ان کے آفس میں بیٹھنا شروع ہوئی, وہ اس کو ٹاسکنگ کرتے ہیں, یہ بھی کرو وہ بھی کرو, اور وہ کرتی چلی جاتی تھیں. اچھا اس میں یہ بات تھی کہ میں نے دیکھا تھا کہ کبھی نا وہ جس میں اس کا خود انٹرسٹ ہوتا ہے, جیسے پوئٹری ہے, ریڈنگ ہے, اس میں گھنٹوں کے حساب سے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ باقی کیا ہو رہا ہے, نہ بھوک لگ رہی ہے نہ پیاس لگ رہی ہے, بس وہی کام کرنا ہے. ریڈنگ کا اس کو بہت شوق تھا, ڈفرینٹ بکس. میں اس کو مارکیٹ نہیں لے کے جاتی تھی اس ڈر سے, میں نے کہا عرفہ بچوں کی کتابیں لینی ہے, میں تمہیں اسٹیشنری شاپ پہ نہیں لے کے جا رہی. تو کہتی ہے اچھا نا میں سستی لے لوں گی کوئی چیز, چلے میرے ساتھ. میں نے کہا پرومس کرو پہلے پھر لے کے جاؤں گی. تو وہ پھر اولڈ بک بینک ہوتا تھا, وہاں سے وہ پھر کتابیں لے لیتی تھی, پڑھتی تھیں, اور اس طریقے سے جو ہے وہ اس کا جو انٹرسٹ کا سوال آپ نے کیا تھا, وہ بیسیکلی ایک کیوریوسٹی تھی جو اس کو لے کے گئی اس کی منزل کی طرف, اور پھر بعد میں جو پیشن میں بدل گیا. اور پھر میں ایک اکثر آج کے نوجوانوں کو بھی ایک بات بتاتی ہوتی ہوں کہ خواب ہر کوئی دیکھتا ہے, لیکن فرق کیا ہے, جو خواب عرفہ نے دیکھا وہ اپنے لیے نہیں دیکھا, وہ پاکستان کے یوتھ کے لیے دیکھا, اس کی تقدیر بدلنے کے لیے دیکھا. بالکل ایسے وہ ایسا بادل تھی جس سے کئی بنجر زمینوں کو سیراب کیا, ایک راہ دکھا دی. آپ وہ دیکھیں, وہ ایک دعا کی صورت میں ہمیشہ رہے گی, بالکل ہمیشہ رہے گی. کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچی جس کے لیے ہر ماں باپ ایسی بچی کے لیے حسرت کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی عطا کر, کیونکہ آپ کو یہی چاہیے ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیاں اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو دے. ہم ہمیشہ یہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو ہم سب کے حق میں بھی قبول کیا کہ اللہ نے اس قوم کو اس بیٹی سے نوازا. تو آپ کو کبھی بحیثیت ماں یہ لگا کہ اچھا, جس طرح اکثر مائیں ہوتی کہ جب بچہ کچھ کر رہا ہوتا ہے تو انہیں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, یا یہ کس طرف نکل رہی ہے, اپنی پڑھائی نہ چھوڑ دے, یا وہ نہ نگلیکٹ ہو جائے. وہ فیلنگ کبھی آپ کو آئی, یا آپ کو لگا ہو کہ اچھا نہیں یہ پتہ نہیں آپ کیا ہوگا یا کیا نہیں, ایسا کبھی ہوا, یا آپ نے روکنے کی کبھی کوشش کی؟ وہ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس کو ماشاءاللہ ایک سمجھدار بچہ تھی, بیلنس کرتی تھی. اچھا مزے کی بات ہے, اس نے کبھی کسی بچی کی سالگرہ ہو کبھی اگنور نہیں کی, خود کارڈ بنا کے دینا اس کو شوق ہوتا تھا. پھر اس کے علاوہ جو اسٹڈیز تھیں اس کی کمٹمنٹس ہوتی تھیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک ٹیچر نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ دیا, اس کا ایک فرسٹ جو پیج کلرڈ چاہیے تھا.
اب وہ گھر میں تو بن نہیں سکتا تھا اس وقت، تو آپ کو پتہ ہے کوئی نہ لیپ ٹاپ تھا نہ کوئی ورک اسٹیشن تھا. تو کہتی ہے کلرڈ پیج چاہیے. میں نے کہا بیٹا اس وقت؟ کہتی ہاں نا اس وقت چاہیے، کیونکہ صبح میں نے دینا ہے. میں نے ٹیچر کو کہا تھا کہ 10 o'clock میں نے دینا ہے تو دینا ہے. میں نے اس کو بڑا باتوں میں لگایا کہ صبح میں کرا دوں. کہتی نہیں ابھی. اس وقت رات کے بجے تھے 10:30، سردیوں کے دن تھے، شدید سردی، اسلام آباد کا موسم. میں نے کہا بیٹا اس وقت تو کوئی شاپ بھی نہیں کھلی ہونی. کہتی چلیں نا ایک ٹرائی کرتے ہیں، نہ ہوا تو دیکھتے ہیں. گئے تو وہ تالا لگا رہے تھے. وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ساری دکانیں بند ہو جاتی. وہ لاک لگا رہا تھا. اس کو میں نے ریکویسٹ کی کہ لاک نہ لگائیں، ایک ضروری کام ہے. اس نے دکان تو کھول دی، لیکن ساتھ ہی کہتے دیکھیں میرے پاس تو کوئی لڑکا نہیں ہے یہاں پہ، تو کون کام کرے گا، مجھے نہیں کرنا آتا، ورکر تو چلے گئے. پھر عرفہ نے ان کو کہا انکل آپ فکر نہ کریں، اگر اف یو ڈونٹ مائنڈ مجھے آ جائے گا، میں کر لیتی ہوں. اور میں نے اس میں سے کلرڈ پیج نکالنا ہے، مجھے پتہ ہے کیسے نکالنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے کر لو. تو اس میں سے اس نے کمانڈ دے کے کلرڈ پیج نکالا جو بھی اس نے اس کے پاس تھا. تو وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ کس طریقے سے اس نے وہ چیز کی پوری. اور پھر وہیں سے اس کو بک کو بائنڈ کرنے کے لیے چیزیں اس نے لیں اور اس کو سارا پراپر اس نے بنا کے ہمیں پونا گھنٹہ لگ گیا وہاں پہ. لیکن مجھے یہ سیٹسفیکشن تھی اور مجھے اچھا یہ لگ رہا تھا کہ شی از ٹو سیریس اباؤٹ ہر کمٹمنٹ، کہ استاد کی عزت اس کی نظروں میں اتنی زیادہ تھی کہ وہ ہر چیز سے مقدم رکھتی تھی. اور اس کے ٹیچرز کا ہمیشہ یہ کہنا ہے، کہتے ہیں کہ بچے اگنور کر جاتے ہیں نا نارملی کہ سر میڈم سوری دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں آپ یقین کریں کہ اس بچی کو ہمارے قدموں کی چاپ سے پتہ چل جاتا تھا کون تھی میڈم کون سا سر آ رہے ہیں. اور وہ کچھ بھی کر رہی ہوتی تھی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی، السلام علیکم سر، السلام علیکم میم. یہ سچ بات ہے کہ میں بھی یہ دیکھتی ہوں کہ بچے اگنور کرتے ہیں کہ اچھا سر آ گیا، سوری سر ہم نے دیکھا نہیں. یعنی آج کل کے دور میں جو مجھے بہت زیادہ ایک چیز فیل ہوتی ہے کہ وہ استاد کی وہ عزت جو ہم لوگ کیا کرتے تھے یا ہمارے پیرنٹس ہمیں بتاتے تھے، وہ شاید اس طرح سے نہیں رہی. اور بچے مذاق بھی اڑا رہے ہیں اپنے استادوں کا، اور گھر میں بھی مطلب پیرنٹس بھی ان کو منع نہیں کر رہے اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پیرنٹنگ پہ ایک بہت بڑا سوال آ رہا ہے. یس صحیح ہے کہ یہ آپ بچے سے تو ہماری امیدیں بہت زیادہ ہے، لیکن بے حیثیت ماں باپ ہم کیا کر رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ وراثت میں لے کے چلتے ہیں، وہ آپ کے لہجے، آپ کے کچھ زندگی گزارنے کے ڈھنگ، آپ کے رویے. تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عرفہ نے وراثت میں آپ سے ایسی کون سی چیز لی جو وہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ ہمارے اس طرح سے یہ سلسلہ برقرار رہا؟ دیکھیں میری بات اگر میں اپنی بات کروں تو آف کورس کہ جو میری امی جی نے مجھے سکھایا، کیا سکھایا؟ سچ بولنا ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اور کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچنا، نہ کرنا ہے. یہ موٹی موٹی باتیں جو امی جی نے، سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے، رشتے نبھانے والی بات، یہ باتیں میرے اندر تھیں. میں نے اس کو سکھایا گڈنس، کائنڈنس، کس طریقے سے دوسروں کی مدد کر کے جو خوشی ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ فلیور کیا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو نا بتانے سے زیادہ نا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک وقت آتا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی آپ کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. کہ ایک مجھے یاد ہے کہ وہ بہت چھوٹی ہوتی تھی تو اس کو پتہ تھا کہ ماما کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی مانگنے آ جاتا ہے تو اماں نے تھوڑے کھلے پیسے رکھے ہوتے ہیں تو وہ دے دیتی ہیں. تو اچھا میں اب گاڑی چلا رہی ہوتی تھی، جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی اس نے وہ چیز دیکھی تو وہ آرام سے اپنے بھی چھوٹے موٹے بیگ میں کوشش کرتی تھی کہ کچھ نہ کچھ نکل آئے جو میں دے دوں. وہ اس نے جب وہ میں ایسے دیکھتی تھی نا، پھر میں مسکرا پڑتی تھی کہ میں نے کہا نہیں اب بڑی ہوگی، اس کو سمجھ آ گئی، یہ اب خود ہی کر لیں گی. تو جب آپ رسپیکٹ کرتے ہیں دوسروں کی، گھر میں آئے مہمانوں کی، تو بینگ بچی وہ کس طریقے سے دیکھتی تھی کہ اماں کے لیے کوئی بھی مہمان کم خاص نہیں ہوتا، سب اسپیشل ہوتے ہیں، ایک ہی طریقہ ہوتا ہے. فرق تب پڑتا ہے جب آپ ڈفرینٹ پرسنالٹیز کیری کر رہے ہوتے ہو نا، تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. میری ماں اصل میں یہ ہے جو میرے ساتھ ہے، میری ماں اصل میں یہ ہے جو لوگوں کے ساتھ ہے، یا میری ماں اصل میں وہ ہے جو باہر ہے. تو ایک ہی چیز رہنی چاہیے. اور میرا یہ تھا کہ میں ایک ہی رہتی تھی کہ اگر کوئی چلا گیا تو اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں کرنی. وہ آپ اس کے ساتھ تو برا نہیں کر رہے جو چلا گیا، وہ آپ تو برائی کا بیج اپنی ہی بیٹی یا بیٹے کے دل میں بوجھ رہے ہیں، بی رہے ہیں کہ جی ہاں یہ نارمل ہے کہ کوئی جاتا ہے تو بات کرتے ہیں. یہ نہیں. اس کو سکھایا کہ کس طریقے سے رسپیکٹ دیتے ہیں. میٹر نہیں کرتا آپ کے پاس پیش کرنے کو کیا ہے،
میٹر کرتا ہے آپ نے کس طرح اس کو ڈیل کیا, رسپیکٹ کتنی دی. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں وہ والی انرجی پازیٹیو جب ریڈیٹ کرتی ہے اور اس انوائرمنٹ کو ایک اس طرح کا ایکو سسٹم بنا دیتی ہے جس میں گڈنس ہے, کائنڈنس ہے, اچھائی ہے, جس میں اچھی بات ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو غصہ نہیں آتا, کوئی ناراض نہیں ہوتا, لیکن جب آپ روک ٹوک میں مان جاتے ہیں, سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ دوسروں کی برائی نہیں کر رہے ہوتے, آپ کسی کو پرائورٹائز نہیں کر رہے ہوتے کہ اگر کوئی امیر ہے تو ہی آپ کے لیے قابل عزت ہے. آپ گھر میں کام جو آپ کی ہیلپر ہیں اس کی بھی اتنی عزت ہوتی ہے کہ بیٹا چائے کا کپ آنٹی کو دو یا خالہ کو دو, تو ان کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہے. اور جو چیزیں فریج میں ہیں وہ سب کے لیے حاضر ہیں. اس میں کہیں نہیں یہ لکھا ہوتا تھا کہ جی یہ نہیں کھا سکتی کہ بیٹا یہ سنبھال کے رکھنی ہے, اس کو ہاتھ نہ کوئی لگائے, یا یہ کوئی خبردار کوئی اس کو نہیں دینی. نو, گھر میں کوئی ڈرائیور آیا اس نے فریج کھولنا جو ہے جیسے ماں کو دیکھتی تھیں, سب کے لیے سیم. میرے پاس اور آج تک یہی رواج ہے. میرا یہ پورا دل ہوتا ہے کہ جو ہے میرے پاس, میں خود پکوڑے بنا کے بھی دیتی ہوں نا, تو وہ بڑے شوق سے, میں ویری ریئر کہ جو اب زیادہ میں نہیں بناتی, لیکن میں وہی جب بناتی ہوں نا تو وہ جس پیار سے میں بناتی ہوں تو اس میں سب کچھ سمٹ آتا ہے. کہ یہ میرے وہ ہسبینڈ بھی اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ یہ اسپیشل جب بنا رہی ہوتی ہے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی اس کے دل کے بہت قریب جو ہے نا وہ آ رہا ہے. لیکن بچوں کو یہی کر کے دکھایا, دنیا جہان کے لوگوں کی جو رسپیکٹ کی, کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا یہ ہے کہ آپ دے دوسرے کو وہی سکتے ہیں جو آپ کے خود کے پاس ہے. تو الحمدللہ میرے پاس عزت دینے کو بہت ہے, پیار دینے کو بہت ہے, رسپیکٹ دینے کو بہت کچھ ہے, وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا خزانہ. یہی چیزیں اس میں انکلکیٹ کی. مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا پیارا ہارڈ ویئر دیتا ہے, سافٹ ویئر تو پھر ہم نے انسٹال کرنے ہیں نا, اور وہ گڈنس کے کریں, کائنڈنس کے کریں, اچھائی کے کریں, کیونکہ اس کا کریکٹر, اس کی جو گرومنگ ہے, اگر آپ نے اس کے سامنے نگیٹیوٹی پروموٹ کر دی تو وہ ادھر کو جائے گی. آپ نے اگر پازیٹیوٹی پروموٹ کی تو وہ ادھر کو جائے گی. اٹ ڈپینڈس آن یو کہ آپ میاں بیوی ہیں, خود کا ریلیشن. جب آپ کا ہی اچھا ریلیشن نہیں ہوگا, جب میں اپنے بچوں کے سامنے اپنے ہسبینڈ کو برا کہوں, ہسبینڈ اپنے انہی بچوں کے سامنے ماں کو برا کہیں, میوچل رسپیکٹ ہی نہ ہو, اور وہاں پہ بچوں نے کیا سیکھنا ہے؟ وہ تو اتنے سافٹ ہوتے ہیں, اتنے وہ ہر چیز کو ابزارب کر رہے ہوتے ہیں اس وقت, آپ کی کیا کر رہے ہیں, آپ کیسے رہتے ہیں, کیسے انسان ہیں آپ. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے گھر سب سے امپورٹنٹ وہ یونٹ ہے جس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو بی سلیکٹڈ. کون سا لفظ آپ نے چوز کرنا ہے, رائٹ ورڈس یوز کریں بچوں کے سامنے. کبھی بھی کوئی غلط طریقے سے, اس طریقے سے کسی کے بارے میں غلط اسٹیٹمنٹ نہ جاری کریں جو ان کو پتہ ہو کہ اچھا یہ بڑی نارمل چیزیں ہیں. کہ ہم نے کبھی فون آ جاتا ہے, آپ ایک دم بند کر کہتے ہو کہ یہ دیکھو ذرا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی ٹائم ہے فون کرنے. بچوں کو اکثر کہہ دیتے ہو, اگر فون آیا تو ان کو کہنا کہ ماما یا بابا گھر پہ نہیں ہے, یا بزی ہیں, یا بیمار ہیں, یا سو رہے ہیں, یا کچھ بھی کہہ دیتے ہو. اب یہ جو ڈیجیٹل بہانے ہیں نا, یہ سب کو سمجھ آتے ہیں. یہ ہیں بہانے ہوتے ہیں, ہم کہیں نہ کہیں شاید کسی سے, لیکن اس میں سیدھی بات بھی آپ کر سکتے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ میں واقعی اویلیبل نہیں ہوں, آئی ایم ہیئر, لیکن میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے. کوئی بھی پرائورٹی, کبھی کبھار آپ خود ہی ٹھیک نہیں ہوتے, سر درد ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, تو سیدھی بات بھی کی جا سکتی ہے. تو بچوں کو وہ نہیں سکھایا کہ باہر سے ہی کہہ دو. ٹھیک ہے, اگر اس وقت آپ کو کبھی کبھار ہوتا ہے, آپ تنگ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اس کو ٹالریٹ کیا, اس سچویشن کو سنبھالا, اس کو نبھایا. تو جب آپ خود نہیں نبھا سکتے تو آپ بچوں سے یہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کل کو وہ آپ کے سارے ریلیشنز کو لے کے چلیں گے؟ نہیں ہو سکتا. سمینہ جی, اب ظاہر ہے کہ جو سوال میں آپ سے پوچھنے لگی ہوں وہ آپ کے لیے شاید اس وقت بھی جواب دینا اتنا ہی مشکل ہوگا جب شاید آپ سے پہلے پوچھا جاتا. وہ مشکل وقت جب عرفا کی طبیعت خراب ہوئی, وہ آپ نے کیسے خود کو سنبھالا, وہ وقت آپ کا کیسا گزرا, اور وہ آپ کے لیے کتنا اس کو مشکل تھا پاکٹ کرنا؟ بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ 14ویں برسی تھی اس کی کچھ دن پہلے, اور ابھی تک میں اسی سوال کا جواب خود سے ڈھونڈ رہی ہوں. مجھے جواب نہیں ملا تو میں کسی کو کیا بتا سکتی ہوں, سوائے اس کے کہ جو اللہ کی رضا, اور وہ گئی نہیں ہے, وہ میرے ساتھ ہوتی ہے. یہ دیکھیں, یہاں آئی ہوں کس وجہ سے ہوں کہ عرفا کریم کی ماں ہوں.
تو وہ کبھی بھی نہیں جاتی ہیں. ڈیلی اس کے آفس میں کام ہوتا ہے, عرفہ ٹاور میں اس کا آفس ہے, اسی کے خوابے اسی کے مشن پہ کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنا عرصہ میں اس کے ساتھ رہی اس سے کہیں زیادہ میں اب اس کے ساتھ ہوں, کہ جو اس کو انجوائے کیا. کہا جاتا ہے کہ ہم ہمیشہ ناشکری کرتے ہیں, تو میں اس کو ایسے لیتی ہوں کہ جب بھی تکلیف زیادہ بڑھتی تھی تو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ایسا دکھا دیتا تھا کہ گھر کی چھت گر گئی ہے, سارے ہی بچے چلے گئے ہیں. میں پھر اللہ سے توبہ کرتی تھی ناشکری کی, اللہ 2 بچے عورتوں نے دیے ہیں جینے کا سہارا, آل آف سڈن کچھ ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ میں سارے لوگ چلے جاتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت دکھا دیتا تھا, میں اس کو ایسے لیتی ہوں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک شعر بھی ایک ذہن میں آ رہا تھا کہ ہو اگر خود گر خود نگر اور خود گیر خودی, تو یہ بھی ممکن ہے کہ تم موت سے بھی مر نہ سکے. تو عرفہ ایک اس قسم کی پرسنالٹی اور عرفہ ایک اس قسم کی سمجھیں خوشبو ہے جو پھیل گئی. عرفہ ایک اس قسم کی ایک شخصیت, ایک سوچ کا نام ہے جو پاکستان کی یوتھ میں تبدیلی لانا چاہتی تھی. اور عرفہ کا مشن پورے پاکستان کو خود اون کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے لیے نہیں, اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ 2004 میں بل گیٹس نے جب اس کو آفر کی خود بلا کے. ایک ہوتا ہے کہ آپ خود جاتے ہیں, خود چاہ رہے ہوتے ہیں جانا, ایک ہوتا ہے آپ کو خود عزت سے بلا رہا ہے. تو اس میں جب بل گیٹس نے پوچھا کہ عرفہ بتاؤ میں کیا کروں تمہارے لیے, کیا چاہ رہی ہوں, تو اس نے کہا نہیں ابھی نہیں, ڈیجیکون ویلی بناؤں گی پاکستان میں, پھر آپ کی ضرورت پڑے گی. تو بل گیٹس نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ یہاں کام کرو. اس نے کہا میں آؤں گی, کام بھی کروں گی آپ کے ساتھ, ایکسپیرینس بھی لوں گی. آئی ول گو بیک ٹو سرو مائی نیشن دین, کہ جو سیکھوں گی وہ وہاں جا کے سکھاؤں. تو الٹیمیٹلی بات کیا تھی, پاکستان یوتھ, اور اس یوتھ میں بھی رورل یوتھ, کیونکہ وہ کہتی تھی کہ یہ سارے جو سٹیز میں بچے رہتے ہیں ان کو ایزی ہے, ہر چیز مل جاتی, کر لیں گے کچھ نہ کچھ. لیکن جو پرابلم ہے وہ ہے ہماری یوتھ جو کہ دیہاتوں میں ہے, ان کے لیے انڈر سرو لوگوں کے لیے کریں گے. پاکستان کو میں ڈیجیٹل پاکستان بناؤں گی, پاکستان کا ہر بچہ بچی خاتون کوئی بھی بیکار نہیں بیٹھے گا, سب کو ایک ہنر سکھاؤں گی, ایک سکل سکھاؤں گی, اور وہ اپنا کام کریں گے. تو عرفہ کریم فاؤنڈیشن انہیں لائنس پہ کام کر رہی ہے, رورل انٹرپرینور سینٹرز بنائے ہیں. ڈیجیکون ویلی کی سافٹ لانچ کریں گے جلدی انشاءاللہ, اور پھر ڈیجیکون ویلی بھی الٹیمیٹلی بنے گی, پورا ایک ایکو سسٹم بنے گا کہ جس کے اندر وہ خود اس نے ڈیزائن بھی بنائے ہوئے تھے, ایسے ہوگا ایسے ہوگا, ساری چیزیں ہوں گی. تو عرفہ تو ہر اس بچی میں ہے جو مجھے نظر آتی ہے, اس کی کوالٹیز کیسے. وہ ایک ڈیبیٹر بھی تھیں, جو بچیاں اپنی فیلڈ میں آگے جاتی ہیں جن میں وہ چیز وہ مجھے دکھتی ہے, نظر آتی ہے, اس کو میں شاید ایکسپلین نہ کر پاؤں, لیکن وہ سپارک جو ہے نا وہ مجھے نظر آ جاتا ہے بچیوں میں, اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور بنیں گی. اور عرفہ کبھی بھی نہیں جا سکتی, کیسے جا سکتی ہے؟ ہر گزرتا دن ہمارے فاصلے کو, ملنے کے فاصلے کو کم کرتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں کس وقت اس کے بعد جانا ہے تو وہ کیا سوچے گی. میں نا ویسی ماں بن کے رہنا چاہتی ہوں جیسی وہ مجھے پسند کرتی. ماں خوش رہے, ماں بالکل بھی گلومی نہ ہو, ماں جو ہے میری انجوائے کرے, کام کرے, اچھے کپڑے پہنے, زندگی کو جیے. تو یہ ساری چیزیں میں کیری کرتی ہوں اپنے ساتھ, کہ مجھے بیچارہ نہیں بننا, کہ میں جب جاؤں گی تو وہ مجھ سے سوال کرے گی تو میں کیا کہوں گی کہ رو دھو کے میں واپس آ گئی ہوں تمہارے پاس. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں اس چیز کو, یہ دکھ ہے صرف میرا, اس کو میں پرائیویسی میں رکھتی ہوں. یہ صرف ماں بیٹی کا معاملہ ہے, جیسے ہمیشہ ماں بیٹی کی ایک الگ بات ہوتی ہے. تو دوسرا جو میری اللہ بخشے میری امی جی نے بھی مجھے ایک بات سکھائی تھی جو میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا, جب کبھی سوچا نہیں تھا کہ عرفہ کبھی میرے سے دور جائے گی. تو مجھے پہلے 2-4 سال سمجھ نہیں آئی بالکل بھی, میں ہر وقت کا رونا دھونا اور جو آپ کو پتہ ہوتا ہے. تو میری ایک دن امی جی نے مجھے بڑا سمجھایا, مجھے کہتی ہیں مجھے ایک بات کا جواب دو تم, کہ عرفہ صرف تمہاری بیٹی تھی, یہ 2 بچے تم ان کی ماں نہیں ہو؟ میں نے کہا جی امی جی ان کی بھی ماں ہوں. کہتی تو ان کا حق نہیں ہے زندگی کو اسی طرح جینا جیسا عرفہ تمہارے ساتھ جیتی تھی؟ میں نے کہا جی امی بالکل حق ہے. تو کہتی ہیں تو پھر تم یہ بتاؤ کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کیوں کر رہی ہو؟ وہ وقت تھا جب مجھے وہ ایک ہوتا ٹرننگ پوائنٹ, کلک کر گئی بات. میں نے کہا ٹھیک کہتی ہیں امی جی. بچے اداس ہو جاتے تھے کہ کوئی عید آ رہی ہے تو کوئی تیاری نہیں ہے, برتھ ڈے آ رہی ہے کوئی سیلیبریشن نہیں, ہنسنا بھول گئے تھے ہم لوگ گھر میں, ہر وقت کا ماحول ڈپریس ہو گیا تھا. تو پھر میں نے ہمت باندھی, میں نے کہا نہیں,
اب جو ہے نا اب ہر چیز ہوگی. اور اس دن جب عہد کیا تو اس کے بعد پھر بچوں کے وہی کہہ کے, کیونکہ ناشکری ہے. میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ 16 سال تک تمہیں ایک چیز دی تھی تو جو وہ انجوائے کیا اس کا شکر نہیں ہے, اگر واپس اپنی چیز لے لی ہے تو اس کا دکھ زیادہ ہے. تو یہ ناشکری کی کیفیت ہے. تو میں وہ ناشکری نہیں کرنا چاہتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنایا. اس روح نے اس دنیا میں آنا ہی تھا. اتنا اعزاز کم ہے کہ وہ جو اللہ نے میری گود میں وہ پہچان دی. اور کبھی کبھار میں یہ بھی سوچتی, اکثر حیران بھی ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا کام لینا تھا یا ہم سے, یہ بھی سمجھ نہیں آتی. سبینہ جی, انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو چوٹ لگتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے بعد جو سب سے پہلا لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ ماں ہوتا ہے. ماں ہوتا ہے, بالکل. اور آپ تکلیف میں سب سے پہلے اپنی ماں کی گود ڈھونڈتے ہیں. بالکل ایسا. انفارچونیٹلی ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے اپنی والدہ کو بھی کھویا ہے. جی بالکل. اب آپ کو کتنا مشکل لگتا ہے؟ کچھ نہ پوچھیں کہ یہ دو ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ اگر یہ دو آپ کے ساتھ ہیں نا تو سمجھے پوری دنیا آپ کے ساتھ آپ کو لگتا ہے. اور اگر یہ دو ایسے رشتے آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو سمجھیں آپ ساری دنیا کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے ہوتے ہو. کیونکہ مجھے لگتا ہے جو بات میں امی جی سے کر سکتی تھی کسی اور سے نہیں کر سکتی, اور سیم جو بات میں عرفہ سے کر سکتی تھی وہ بھی کسی اور سے نہیں کر سکتی. اور نو ڈاؤٹ کہ بچے بہت کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں, لیکن وہ لڑکے ہیں. میری بہو بھی ماشاءاللہ ابھی بیٹے کی شادی کی ہے تو وہ بھی بیٹیوں کی طرح ہے, سارا کچھ ہے, لیکن وہ ایک الگ والی ایک فیلنگ جو اندر سے اٹھتی ہے نا, خلا, وہ خلا کبھی پورا نہیں ہو سکتا. وہ بے ساختگی کا ہوتا ہے, ایک تعلق ہوتا ہے نا بے ساختہ ہے. یعنی آپ نے سوچ کے, اگر بہو کام کرتی ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے خیال کرنا ہے, لیکن بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ سوچتی نہیں ہے, اس نے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب بیٹھی ہوتی تھی کبھی پریشان تو مجھے فوراً کہتی تھی, میں کچھ بھی نہیں کہتی تھی, اس کے کہتی ہے کیا ہوا ہے, میں نے کہا کچھ نہیں بیٹا, نہیں نہ کچھ ہوا بتائیں. وہ کھودتی تھی کہ کیا ہے, پھر ایونچولی مجھے کوئی نہ کوئی بات اس کے ساتھ شیئر کرنی پڑے, پھر کہتی اچھا چلے میں آپ کو بتاتی, ایسے کر لیتے ہیں نا, ایسے ٹھیک ہو جائے, کوئی بات نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ والی باتیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کسی اور کے ساتھ شیئر کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے آپ کی, طاقت ہوتی ہے آپ کی. بیٹی آپ کو سمجھتی ہے اور آپ نے ڈیفینیٹلی اس کو پالا ہوتا ہے, تو کیوں نہیں. میں امی جی کو اکثر یہ بات کرتی تھی, میں نے کہا امی جی آپ بوڑھی ہو گئی ہیں, آپ کے پاس تو آپ کی 3 بیٹی ہیں, تو مجھے یہ سوچ کے وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے پاس کون ہوگا. تو کہتی ہیں نہیں تو پریشان نہ ہو, تمہارے بیٹے دیکھ رہے ہیں نا کہ جیسے تم میرا کر رہی ہو وہ بھی کریں گے تمہارا, اس کے لیے تم فکر نہ کرو. تو ماں جو کہہ جاتی ہے تو وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی. تو میں نے عرفہ کو ہمیشہ میں سیلیبریٹ کرتی ہوں, میں اس کے لیے ایک بہادر ماں کا رول کیری کیے ہوا ہوں, جس میں مجھے نو ڈاؤٹ کہ اٹ از ناٹ ایزی ٹو کیری دیٹ رول ایز ویل. لیکن میں سمجھتی ہوں اور میں اس چیز کو ایسے لیتی ہوں کہ یہ جو عرفہ کا فخر ہے, جو عرفہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں پیار ہے, یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ ایک رول ماڈل کی جو ان کے دل میں اس کی پکچر ہے, میرے تھرو لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں, تو میں وہی دکھاؤں ان کو جو عرفہ تھی, کہ کس طرح اس کا ہنسنا کھیلنا, اس کا بات کرنا, اس کا سیلیبریٹ کرنا, ہر چیز کو, چھوٹی چھوٹی بات کو انجوائے کرنا. تو کہیں نہ کہیں میں اس چیز کو بھی کیری کرتی ہوں کہ میرے اوپر ڈبل ذمہ داری ہیں, ایک بینگ مدر بھی ہے, ایک بینگ عرفہ بھی ہے. تو بہت سارے لوگ عرفہ کو میرے تھرو جانتے ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ وہی جانیں جو عرفہ تھیں, اس کی ٹرو پکچر ان کے سامنے آئے. سمینہ جی, ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ عرفہ سے کہہ نہیں سکیں اور آج کہنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے جذباتی کرنا چاہ رہی ہیں. ماں بیٹی کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی. کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں. پیار کا اظہار سمجھتی ہوں کہ جتنا کیا کم تھا, اور کرنا چاہیے تھا, اور کرنا چاہیے تھا. اور آئی لو یو نہیں کہہ سکی اینڈ پہ, یہ ایک ریگریٹ ضرور, کیونکہ وہ جب بیمار تھی تو وہ ہوش میں نہیں آئی دوبارہ. آئی کوڈنٹ ٹاک ٹو ہر, لیکن دلوں میں جو وہ حسرت رہ جاتی ہے, حق کرنے کی حسرت رہ گئی اینڈ پہ, یا
جو وہ نہیں میں کر پائی, بس اس کی ایک کمی رہ گئی آف کورس. لیکن آپ سمجھتی ہوں کہ جب جاؤں گی تو پھر کروں گی ڈیفینیٹلی, حق بھی کروں گی, پیار بھی کروں گی, اس کو بتاؤں گی کہ ماما لوز یو سو مچ. بس یہی, ماں کا پیار کبھی اپنی اولاد کے لیے ختم نہیں ہوتا, وہ چلی بھی جاتی ہے تو وہ ساتھ ہی رہتی ہے, دل کے کھانے دل کے گوشے میں ہوتی ہے, تو کیسے ہی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے سے جدا ہو, ابھی بھی میرے اندر ہی موجود ہے. یہی کہنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ سمینا جی, آپ نے اپنی بیٹی کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار یور رسپیکٹ.